بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ بڑی شدت اور پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے تھے، اور اسلامی دعوت اپنے فطری حسن و جمال کے باعث سعادت مند روحوں کو اپنی طرف تیزی سے کھینچنے لگی تھی۔ اسلام کی روز افزوں مقبولیت سے مشرکین گھبرا گئے تھے۔ سورۃ یاسین میں اسلامی دعوت کے 3 بنیادی اصولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت اور قیامت۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قرآن کی قسم کھا کر بیان کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ مدت دراز سے سرزمین عرب نور نبوت سے محروم چلی آ رہی تھی۔ صدیاں بیت گئی تھیں، اس علاقہ میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ عرصہ دراز تک گمراہ رہنے کے باعث فہم و فکر کی قوتیں بانجھ ہو گئیں، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک تباہ شدہ بستی کا حال انہیں سنایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس بستی کے رہنے والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور وہ برباد ہو گئے تھے، تم ان کی روش اختیار نہ کرنا۔ اس ضمن میں ایک بندہ مومن کا تذکرہ بھی آ گیا ہے، جس کی قوت ایمانی اور جذبہ جان فروشی آج بھی ہمارے مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش رہا ہے۔ اس کے بعد اپنی توحید، اپنی قدرت اور حکمت پر تکوینی دلائل پیش فرمائے۔ بنجر زمین پر کون میںہ برساتا ہے؟ کس کے حکم سے غذائی اجناس اور رنگ برنگے پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں؟ سورج اور چاند کو طلوع غروب اور ان کی مقررہ رفتار کی طرف متوجہ کیا گیا، اور بتایا گیا کہ سب اپنے اپنے مدار میں محو پرواز ہیں۔ نہ کبھی باہمی ٹکر ہوئی ہے اور نہ کوئی اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ بھر لیٹ ہوا ہے، اور نہ کبھی کسی نے آگے گزرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پیچیدہ نظم و نسق اس عمدگی سے کس کی تدبیر سے مصروف عمل ہے؟ دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں کس کے حکم سے سامان اور مسافروں کو اٹھائے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہی ہیں؟ انسان، جس کی تخلیق ایک قطرہ آب سے کی گئی ہے، وہ کس ڈٹائی سے قیامت کا انکار کرتا ہے اور وقوع قیامت پر شبہات و اعتراضات کے انبار لگاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس ناہنجار کو بتا دیجئے، وہی جس نے انہیں پہلے زندگی بخشی تھی، وہی جس کے امر کن سے یہ جہان رنگ و بو معرض وجود میں آ گیا، وہی جس کے دست قدرت میں زمین و آسمان کی حکومت ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی قیامت کے روز تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور جواب دہی کے لیے اپنی عدالت پیش کرے گا۔ اس سورہ یاسین میں 2 چیزیں آپ کی خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 47 میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ جب انہیں اپنے ان ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں پڑیں، جب انہیں اپنے ان ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں دیا، ہم کون ہیں ان کو رزق دینے والے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے؟ در حقیقت ان کا یہ جواب محض اپنی کنجوسی اور بخل پر پردہ ڈالنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ اگر وہ ایسے ہی راضی باقضا ہیں تو پھر کیوں کسب معاش میں وہ کسی ضابطے اور قانون کی پابندی کو بھی گراں سمجھتے ہیں؟
دولت کے لالچ میں تمام حدود کو روندتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں بھلا ایسی بات کرنے کا کیسے حق پہنچتا ہے؟ ان کے دلوں میں اپنی دولت کی اتنی محبت ہے کہ وہ اس سے بچھڑنا نہیں چاہتے، اور کسی محروم کی محرومی پر انہیں ذرا ترس نہیں آتا۔ کسی یتیم اور بیوہ کی حالت زار کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ابھرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کا ذکر آیت نمبر 49 میں کیا گیا ہے، بتا دیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا ماخذ خیال، آفرینی، مبالغہ آرائی اور شعراء کی کذب بیانی نہیں، بلکہ اس کا سرچشمہ وہ کتاب مقدس ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تاکہ ہر اس شخص کو بر وقت خبردار کر دے جس میں انسانیت کی زندگی کا کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے۔ ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں مضمر ہے، اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا۔ ربیہ اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ربیہ اور مضر عرب کے دو مشہور قبیلے تھے، اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی میرے بھائی۔ اور دوسری احادیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو سورۃ یاسین پڑھے گا اسے اس کی تلاوت کی وجہ سے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسے ترمذی نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا وہ بخشا ہوا ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جس نے رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ صورت ہر امتی کے دل میں ہو۔ میرے بھائی، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے، لہٰذا اگر کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک روزانہ اسے پڑھے۔ انشاءاللہ ظالم دشمن سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے گا۔ اگر کوئی شخص اس صورت کو بعد از نماز فجر 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، سورہ یاسین یاد کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی برکت ہے اس میں، اللہ کی رحمت ہے اس میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ یاسین کا ترجمہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔
ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجتا، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا۔ مردوں کو جلائیں گے کہ مراد ہے اٹھائیں گے، بے شک ہم مردوں کو اٹھائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرشتے آئے، جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے۔ بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں؟ کہا اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ کہا کسی طرح میری قوم جانتی، جیسی میری رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں، تو کیا حق نہ مانیں گے؟ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیروں میں ہے، اور سورج نکلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہماری طرف کی رحمت
اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آئے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں، اور پھونکا جائے گا سور، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا۔ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگاڑ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا۔ بے شک جنت والے آج دل کے بیلاووں میں چین کرتے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے اس میں جو مانگے، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ اور آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کے، اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، تو یہ ان کے مالک ہیں، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا، تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے۔ تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، پہلی بار انہیں بنایا، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے، جس نے تمہارے لیے ہر ایک پیڑ میں سے آگ پیدا کی، جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں؟ اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ اس کا کام تو بس یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔
تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ، کوئی غلطی کو کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔